الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ پڑھی گئی وہ اس دنیا کے بارے میں ہے کہ نہیں ہے دنیا کی متاع مگر دھوکے کی، اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ بہت سارے دوست احباب دنیا کی حقیقت کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال و دولت کا نام دنیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ نیک و معاش و نقرہ و فرزند و زن، بیوی بچے کاروبار، اس کا نام دنیا نہیں ہے۔ دنیا ہے اللہ سے غافل ہونے کا نام۔ چنانچہ علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما اغفل القلوب عن ذکر اللہ فہو دنیا، ہر وہ چیز جو دل کو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ اور بعض بزرگوں نے کہا کل ما اوقف القلوب عن طلبہ فہو دنیا، کہ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے دل اللہ کی طلب سے رک جائے اس کا نام دنیا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے کہا کل ما شغلک عن اللہ فہو دنیا، جو چیز تجھے اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ تو دنیا اس کو کہتے ہیں جو چیز انسان کو اللہ رب العزت سے دور کرے اور غافل کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دنیا کے بارے میں جگہ جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہیں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہیں فرمایا انما ھذی الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، ایک جگہ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو دنیا کا طلبگار ہو اس کی صحبت میں رہنے سے بھی منع کر دیا۔ فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، تو جو دنیا کا طلبگار ہو فرمایا کہ تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ، پاس بھی نہ بیٹھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے کھول کھول کے دنیا کی حقیقت کو سمجھایا۔ جو بندہ نقصان دینے والی چیز سے آگاہ کرے وہ محسن ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ یہ دنیا کا پھندا ایسا ہے کہ انسان پھنس بھی جاتا ہے اور سمجھتا بھی نہیں ہے۔
حلوبتن خضرتن، نبی الشام نے دو لفظوں میں بات سمجھائی کہ یہ دنیا بڑی میٹھی اور بڑی سرسبز ہے، دل نہیں بھرتا بندے کا اس سے، ایک کام ختم نہیں ہوتا دوسرا پلان اوپر سے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا پلان اوپر سے، اور تیسرا ختم نہیں ہوتا چوتھا پلان، ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہر بندہ اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے، میرا گھر ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو، میری بیوی ایسی ہو، میرے بچے ایسے ہوں، میرے کاروبار ایسے ہوں۔ اگر غور کریں تو اس کی تمام امیدوں کی انتہا یہ دنیا نہ ہے۔ کبھی اس نے بیٹھ کے یہ بھی سوچا کہ جنت میں میرا گھر ایسے ہو، قبر میں ایسے رہوں، پل صراط سے اتنی تیز چلا جاؤں، جنت میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب ہو؟ جتنا سنجیدگی کے ساتھ وہ دنیا کی پلاننگ بیٹھ کر کرتا ہے، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ تو اس کا مطلب تو یہ کہ دنیا کو ہم فوقیت دیتے ہیں آخرت کے اوپر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی لما خلق الدنیا نظر الیہا ثم اعرض عنہا، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تو ایک نظر ڈالی پھر نظر ہٹا لی، ثم قال، پھر فرمایا، وَعِزَّتِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، لا انزلتک الا فی شرار خلقی، مجھے اپنی عزت کی قسم میں نہیں بھیجوں گا مگر تجھے ان میں جو سب سے شریر انسان ہوں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں تمہیں نہیں بھیجوں گا مگر ان میں جو سب سے شریر انسان ہوں گے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، ان اللہ تعالی لم یخلق خلقا هو ابغض الیہ من الدنیا وما نظر الیہا منذ خلقها بغضا لها، اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اس نفرت کی وجہ سے جو دنیا کے ساتھ تھی۔ حدیث مبارکہ، لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعودۃ، اگر دنیا کی حقیقت ویلیو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ما سقل کافر منہا جرعۃ ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتے۔ تو یہ جو کافروں کو اتنا کچھ دے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ، لو کانت الدنیا من ذهب والآخرة من خزف لاختار العاقل ما یبقی علی یقین، کہ اگر دنیا سونے کی بنی ہوئی ہوتی اور آخرت ٹھیکریوں کی بنی ہوئی ہوتی تو بھی عقل مند انسان کو چاہیے تھا کہ فنا ہونے والی چیز کی بجائے ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کو پسند کرتا۔ آخرت ہمیشہ باقی رہے گی، دنیا بالآخر فنا ہو جائے گی۔ ایک حدیث مبارکہ، من احب الدنیا اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا، جو دنیا سے محبت کرتا ہے اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے، جو آخرت کے محبت کرتا ہے اس کو دنیا کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ حدیث مبارکہ، یا عجبا کل العجب لمصدق بدار الخلود وهو یسعی بدار الغرور، کتنے تعجب کی بات ہے اس بندے پر جو آخرت کی تصدیق کرتا ہے اور پھر غرور والے گھر کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ، یا عجبا لمن یطلب الدنیا والموت یطلبہ، کتنی عجیب بات ہے کہ انسان دنیا کی طلب میں ہوتا ہے اور موت اس انسان کی طلب میں ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ، مثل الدنیا والآخرۃ کمثل المشرق والمغرب،
دنیا اور آخرت کی مثال مشرق اور مغرب کی ہے. اذا رأیت الدنیا اذا اقبلت علی احدہما ادبرت عن الاخر. اگر بندہ ایک کی طرف رخ کرے گا دوسری کی طرف پیٹھ ہوگی، دوسرے کی طرف رخ کرے گا تو پہلے کی طرف پیٹھ ہوگی. چنانچہ ایک حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، عجیب بات ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اذا رأیت الدنیا مقبلۃ علیک، اگر آپ دیکھیں کہ دنیا آپ کی طرف رخ کر کے آ رہی ہے، فقل، تو یہ کہنا، ذنب اجلت لی عقوبتہ، یہ میرا گناہ ہے جس کی سزا مجھے دنیا میں مل گئی ہے. جب تو دیکھے کہ دنیا تیری طرف رخ کر کے آ رہی ہے تو سمجھ لینا کہ میرا یہ گناہ ہے جس کی عقوبت مجھے دنیا میں ہی مل رہی ہے. تو یہ تو احادیث تھیں. آئیے صحابہ رضی اللہ عنہم کے تاثرات سنیے دنیا کے بارے میں، جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ ان فتحت علیکم الدنیا فلا تأخذن الا بلاغا، کہ اگر تمہارے اوپر دنیا کے دروازے کھل جائیں تو بھی ضرورت سے زیادہ تم دنیا سے حاصل مت کرنا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، الدنیا جیفتن، دنیا مردار ہے، فمن اراد منها شیئا فلیصبر علی مخالطۃ الکلاب، جو چاہے کہ مجھے دنیا مل جائے تو پھر اسے کتوں کے ساتھ مل کر دنیا کو کھانا پڑے گا. چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا جیفتن و طالبوہا کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار وہ کتا ہے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور جانور بھی تو کھاتے ہیں مردار کو، مگر نبی علیہ السلام نے کتے سے مثال دی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی مردار ہو اور کتا اس کو دیکھ لے تو وہ باقی لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتا، وہ اکیلا کھانا چاہتا ہے. حالانکہ گدھ ہیں کئی کھاتے ہیں، کوے ہیں کئی مل کے کھاتے ہیں، مگر کتے کی یہ عادت ہے کہ وہ سارے مردار کو اکیلا کھانا چاہتا ہے. کوئی اور آئے گا اس سے لڑے گا تو اکیلا کھائے گا. اور واقعی جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے وہ بھی سارا اکیلا سمیٹنا چاہتا ہے. چنانچہ دو پارٹنر ہوتے ہیں اور 4 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک نے سب کچھ سمیٹ کے ادھر کر دیا. جو صفت ادھر بتائی گئی وہی ادھر. اچھا، پھر باقی جانور دن میں تو مردے کے پاس ہوتے ہیں، رات کو اپنے گھونسلوں پہ چلے جاتے ہیں. گدے بھی چلی جاتی ہیں، کوے بھی چلے جاتے ہیں، مگر کتا نہیں جاتا. وہ سارا دن اسی مردار کو کھاتا ہے اور رات اس کا بیٹھ کے پہرا دیتا ہے. اور جو دنیا کا طلبگار وہ بھی اسی طرح کہ سارا دن یہ دکان کے اندر اور رات ہوئی تو دکان اس کے اندر. رات کو بھی وہی سوچیں، وہی خیال، بھئی مسجد میں نہیں آتے، جی بس فرصت نہیں ہے. اب دنیا کے کام اتنے پھیلا لیے، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں. تو پھر یہ تو دنیا انسان کی دشمن ہوئی نا، جو انسان کو اللہ سے غافل کر رہی ہے. اور ایک اور بات کہ کتے کی مثال دینے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر مردار کو کتا کھا رہا ہو اور اس کتے کو کوئی مارے تو دوسرے کتے عبرت نہیں پکڑتے، وہ آ کے پھر اس مردار کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو چونکہ کتا عبرت نہیں پکڑتا، جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا دار کو اس دنیا سے ذلیل ہوتے جاتے دیکھتا ہے، پھر دنیا کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. دیکھتا ہے کہ اس کا انجام برا ہوا، پھر خود بھی دنیا کے پیچھے.
تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں کیا حکمت تھی. فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار اس کی مثال کتے کی مانند. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، کہ دنیا گئی پیٹھ کر کے اور آخرت آ رہی ہے اپنا رخ کر کے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دونوں کے بیٹے ہیں، کچھ دنیا کے بیٹے کچھ آخرت کے بیٹے. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تو تمہیں چاہیے کہ تم آخرت کے بیٹے بنو. اس لیے وہ فرماتے تھے یا صفرا یا بیضا غر غیری، اے سونا اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں. کتب علی بن ابی طالب الی سلمان فارسی، علی رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا. خط میں کیا لکھا؟ فرمایا انما مثل الدنیا کمثل الحیۃ، کہ دنیا کی مثال سانپ کی مانند ہے. لین مسھا، اس کو ہاتھ لگانے سے یہ بڑی نرم ہے. قاتل سمھا، مگر اس کی زہر مار دینے والی ہے. فاعرض عنہا، اس لیے تو ذرا بچ کے رہنا. اب حقیقت دنیا اہل اللہ کی نظر میں، کہ اکابر نے دنیا کے بارے میں کیا باتیں کہی. وہب بن منبع فرماتے ہیں تصدى الشیطان لسلیمان ابن داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ شیطان کا آمنا سامنا ہوا. فقال سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ما انت صانع بامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا انت ادرکتہم، ہو بدبخت اگر تو نبی علیہ السلام کی امت کو پائے گا تو تو کیا کرے گا اس امت کے ساتھ. فقال، کہنے لگا ازین لهم الدنیا حتی یکون الدینار والدرہم اشہا الی احدہم من شہادت اللہ الہ الا اللہ، میں اتنا دنیا کو مزین کر کے پیش کروں گا کہ ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو کلمہ پڑھنے کی نسبت مال و دولت کے حاصل کرنے کو پسند کریں. سئل عبد الرحمن ثعالبی عن عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن نے عبداللہ ابن عمر جو ایک صحابی ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان سے دنیا کے بارے میں سوال کیا. قال، انہوں نے جواب میں فرمایا ما اوتی احد من الدنیا شیئا الا ان تقصت درجته عند اللہ وان کان من اہل الجنہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو دنیا میں سے کوئی چیز ملے تو اس کے آخرت کے درجے میں لازمن کمی ہوتی ہے، اگرچہ وہ جنت میں جانے والا کیوں نہ ہو. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلما حرمت شیئا من الدنیا ارتفعت درجتک، کہ جب تو دنیا کی کسی چیز سے محروم ہوگا جنت میں تیرا درجہ بلند ہوگا. وَكُلَّمَا أُوتِيتَ شَيْئًا مِّنْهَا نَقَصَتْ دَرَجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ كُنْتَ عِندَ اللَّهِ كَرِيمًا. اور تو اللہ کے سامنے یعنی اللہ کی نظر میں کریم بھی ہوگا، تجھے اگر دنیا ملے گی تو تیرا درجہ کم ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا جو اللہ نے دی ایک درجہ اس لیے کم کیا کہ اب تم اس کو میرے راستے میں خرچ کر کے پھر کئی گنا درجے تم پھر دوبارہ مجھ سے لے سکتے ہو. اب وہ خرچ تو کرتے نہیں، وہ تو دنیا میں ہی رہ جاتا ہے. آپ غور کریں کہ جو بندہ اپنے ذاتی مکان پر
$3 ملین بھی لگا لیتا ہے، اس نے مسجد کے اوپر $100,000 نہیں لگائے ہوں گے. تو یہ کس بات کی نشانی ہے؟ کہ دنیا کی زندگی کی تمنا زیادہ ہے. حالانکہ یہ بندہ آخرت کے گھر کا زیادہ محتاج تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلو اتنا اگر اس دنیا کے گھر کے لیے لگایا تو اس سے آدھا ہم آخرت کے گھر کے لیے لگا لیتے. مگر ہر ایک کو تو توفیق نہیں ہوتی. امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں $2 ملین $3 ملین اس جیسے گھر عام ہوتے ہیں، اور وہاں جب بھی مسجد بنے تو میرا خیال ہے مشکل سے کسی نے اگر $5,000 بھی دینے ہوں تو اس کو مصیبت پڑ رہی ہوتی ہے. یہ کیا دلیل ہے؟ کہ دنیا کی محبت ہے. ورنہ دی تو یہ اس لیے گئی تھی کہ تم اسے میرے راستے میں خرچ کرو اور تم آخرت میں اپنے درجے اور زیادہ حاصل کرو. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کو یوز بھی نہیں کر سکتے. مجھے ایک صاحب ملے، وہ منی چینجر تھے. اب جو بندہ منی چینجر کا کام کرتا ہے تو وہ تو بینک کا مالک ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں. کہنے لگا حضرت دنیا واقعی میرے پاس بہت ہے، میرے نصیب میں نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اچھی گاڑی میں نہیں چل سکتا، ڈر لگتا ہے کہ گاڑی چھین لیں گے، جان سے مار دیں گے. تو میں بڑی سادہ سی گاڑی جو عام لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ٹوٹی پھوٹی، اس میں سفر کرتا ہوں. بڑا گھر بنا کے میں نہیں رہ سکتا کہ ڈاکہ پڑ جائے گا. تو عام لوگوں کے گھروں میں سے ایک گھر میں بھی رہتا ہوں. عورتیں ہماری جو ہیں وہ زیورات نہیں پہن سکتی اسی ڈر کے مارے. تو کہنے لگا دیکھیں تو ملینز میرے اکاؤنٹ میں ہوں گے لیکن میرے نصیب میں دولت نہیں ہے. اچھا، کئیوں کو ایسے دیکھا کہ اللہ نے دیا تو بہت ہے مگر ان کی جو بڑی پلاننگز ہوتی ہیں نا، تو بس وہ سارے کے سارے پیسے مشینری میں لگ گئے، فیکٹری میں لگ گئے. اب رننگ پیسہ تو بہت ہے اور سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں اتنے $1,00,000 کا ہمیں فائدہ ہوا، مگر اگلا پلان اور تیار ہوتا ہے، وہ پھر اور ایکسٹینشن میں لگ جاتے ہیں. استعمال کے لیے دیکھیں تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ دنیا کی حقیقت بھی عجیب ہے. یاد رکھیں انسان کا حصہ وہ جو اپنے ہاتھوں سے وہ اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے چلا گیا، یہ اس کا حصہ ہے. باقی تو پھر بعد والوں نے تقسیم کرنا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعد والوں کا چونکہ اس پہ محنت نہیں ہوتی، وہ بہت لٹاتے ہیں پھر پیسے کو، نیکی کی طرف بھی نہیں آتے کیونکہ ان کو ایزی منی مل جاتی ہے. تو دیکھیے اللہ نے تو یہ مال دیا تھا، اولاد کو دین سکھاتا، دین میں لگاتا، اللہ کے قریب کرتا، مگر سارا کا سارا اسی دنیا میں چھوڑ کے وہ اس دنیا سے چلا گیا. تو ایسی دنیا جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، اس کی تو جتنی برائی کی جائے کم ہے. وہ تو دشمن ہے انسان کی جو انسان کو اللہ سے غافل کرے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک مالدار کو کھڑا کریں گے، پوچھیں گے میرے بندے تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ یا اللہ آپ جانتے ہیں میرے تو کام اتنے پھیلے ہوئے تھے، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی تھی. تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے کہ دیکھو یہ بھی میرے بندے تھے اور ان کو میں نے ایسی بادشاہی دی کہ انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، پرندوں پر بھی، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، ساری مخلوق پر ان کی بادشاہی تھی، مگر اس بادشاہی میں یہ ایک لمحہ بھی مجھ سے غافل نہ ہوئے. تو اگر وہ ایسی بادشاہی میں ایسی زندگی گزار سکتے تھے تو تم کیوں مجھ سے غافل؟ تو مال آج کے دور میں ایمان بچانے کے لیے ڈھال ہے. یہ بھی پکی بات ہے کہ جس کے پلے میں کچھ نہیں اس کا تو ایمان خطرے میں. قاد الفقر ان یکون کفرا، نبی اسلام نے فرمایا کہ قریب ہے تنگ دستی تجھے کفر میں ڈال دے، کفر تک پہنچا دے.
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پیچھے والے فقیر ہوں، تم ان کے لیے کچھ مال پیسہ چھوڑ کر جاؤ، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ لیکن یہ سب اس وقت جب انسان اللہ کی طرف دھیان رکھے، نیک کاموں میں لگا رہے۔ اور اگر مال وبال کے ساتھ آئے پھر مصیبت۔ کتنے لوگ ہیں کہ مال تو اللہ دے دیتے ہیں، اولاد نافرمان بنا دیتے ہیں، بیوی کو نافرمان بنا دیتے ہیں، کوئی حاسد پیچھے لگا دیتے ہیں، صحت خراب ہو جاتی ہے، مال ہوتا ہے لیکن انجوائے نہیں کر سکتا۔ تو ایسا مال جس میں وبال ہو، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور مال کا کم سے کم نقصان، مال کا کم سے کم نقصان، مرنے کو دل نہیں چاہتا۔ آسانیاں ہوتی ہیں نا۔ اب جو 30-40 فیکٹریوں کا چیئرمین ہے اور دنیا کی ہر سہولت اس کے اشارے پر ہے، اس کو مرنے کو کہاں دل چاہے گا بھائی؟ تو کم سے کم اس کا نقصان یہ کہ مرنے کو دل نہیں چاہتا۔ ایک نوجوان آیا، حضرت مرنے سے بڑا گھبراتا ہوں۔ فرمایا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ جی۔ فرمایا نیک کاموں میں، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اس نے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد آیا، حضرت اب تو مرنے کو دل چاہتا ہے، یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ انہوں نے فرمایا دیکھو، انسان کا دل وہاں جانے کو کرتا ہے جہاں اس کا سرمایہ ہو۔ تو نے چونکہ آخرت میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا، نیک کاموں میں خرچ کیا، آخرت میں سرمایہ اکٹھا کر لیا، اب تیرا بھی آگے جانے کو دل کر رہا۔ تو اہل اللہ نے دنیا کے بارے میں یہی بات سمجھائی کہ دیکھو اس میں پڑھ کے اللہ کو نہ بھول جانا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لا تصلوا خلف محب الدنیا، جو دنیا کا چاہنے والا ہو اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اذا احب اللہ عبدا اکثر اہمہ، اللہ کسی بندے کو پسند کرتے ہیں، اس کو فکر عطا فرما دیتے ہیں۔ واذا ابغض اللہ عبدا، اور جب کسی بندے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، وسع علیہ دنیاہ وشغلہ بہا عنہ، اللہ دنیا وسیع کر دیتے ہیں اور اپنی ذات سے اس بندے کو غافل کر دیتے ہیں۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو دنیا سے ایسے اس کو بچاتے ہیں جیسے کہ تم کسی بیمار بندے کو ٹھنڈے پانی سے بچاتے ہو۔ عبد السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لا تصح الوجہۃ الی اللہ الا مع الاقلال من الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کی توجہ کا ہونا اس وقت تک ٹھیک نہیں جب تک وہ دنیا کی تمناؤں کو نہ چھوڑ دے۔ ابو حازم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ما مضى من الدنیا حلم، جو دنیا کی زندگی گزر گئی وہ خواب ہے، وما بقی امانی، اور جو باقی زندگی بچی وہ امیدیں ہیں، اس کے سوا دنیا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ دنیا کو چھوڑنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بیوی چھوڑ دو، بچے کو چھوڑ دو، گھر میں رہنا چھوڑ دو، اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو، نئی سواری پہ سوار ہونا چھوڑ دو، اچھا کھانا کھانا چھوڑ دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ دنیا کی زینت کی ہوس دل سے ختم کر دو. ہوس دل میں نہ ہو. اب ایک آدمی ضرورت کے تحت کام کر رہا ہے، الحمدللہ، چاہے اس کے گھر میں کتنے مزیدار کھانے بنتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے. ہوس نہ ہو دل میں. یہ نہ ہو کہ جی مجھے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے حرام طریقے سے بھی مال لینا پڑا تو میں لوں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہوس دل سے ختم ہو جائے. حدیث مبارکہ من یشتہی کرامت الآخرۃ یدع زینت الدنیا، جو آخرت کی بزرگی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ تو کرواتے ہی ہیں، بندے کی اپنی نیت ہو یا نہ ہو. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ایک بندے کو ان سے محبت تھی اللہ کے لیے. اس نے ان سے یہ کہا ہوا تھا کہ حضرت آپ نے میری ایک بات کو ماننا ہے. انہوں نے ہاں کر دی. اس نے کہا جی میری بات یہ ہے کہ سال کے 365 دن ہوں گے اور میں 365 نئے لباس آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. آپ کو قبول کرنے پڑیں گے. ہر روز وہ نیا لباس پہنتے تھے، پرانا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے. اگلے دن پھر نیا لباس پہنتے تھے، پرانا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے. ہم نصیب میں تھا، اپنی تما نہیں تھی، پھر بھی اللہ نے روز نیا لباس پہنایا. کون ہے امیر آدمی جو روز نیا لباس پہنتا؟ نہیں پہنتے. تو جو نصیب میں ہے وہ تو اللہ دیں گے. ہوس کی کیا ضرورت ہے؟ جو آنا ہے وہ مل کے رہے گا. پھر کیا ضرورت ہے کہ انسان لوگوں کو دھوکہ دے؟ کیا ضرورت ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچے؟ کیا ضرورت ہے کہ کسی کا برا سوچے؟ تو جس بندے کے دل میں دنیا کی ہوس نہیں ہوگی وہ کوئی ایسا کام الٹا نہیں کرے گا. پھر اس کو زکوٰۃ کا دینا کون سا مشکل نظر آئے گا؟ وہ بہت خوشی سے زکوٰۃ بھی دے گا، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا مالی ولد دنیا انما انا فیہا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکھا. میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے نیچے آ کر رکا، تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر سواری پہ سوار ہو کے چلا گیا. یہ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من خطب الدنیا طلبت منہ دینہ کلہ فی صداقہا لا یرضیہا منہ الا ذلک. جو دنیا سے نکاح کرتا ہے تو یہ حق مہر کے اندر اس کا پورا دین مانگتی ہے، اس سے کم کے اوپر یہ راضی نہیں ہوتی. تو دین بیچ کے انسان دنیا لے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ شیخ ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقفت الدنیا فی طریق الآخرہ فمنعت الوصول الیہا، کہ دنیا آخرت کو جانے والے راستے کے درمیان بیٹھ گئی. جو دنیا میں مشغول ہوتا ہے وہ آگے آخرت کی طرف نہیں جا سکتا. چنانچہ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ ان کی بڑی حکمت بھری باتیں کہتے ہیں نا، الحکمت بکر کریمت اذا لم تجد کفوا لہا رجعت لدار ابیہا. تو اللہ نے ان کو حکمت کی بڑی باتیں کہنے کی توفیق دی. وہ فرماتے ہیں کہ قیمتک ما انت مشغول بہی، تیری اللہ کے ہاں قیمت ہے کہ تو کس چیز میں مشغول ہے. فَإِنْ اشْتَغَلْتَ بِالدُّنْيَا فَلَا قِیمَتَ لَكَ، اگر تو صرف دنیا میں مشغول ہے تو اللہ کے ہاں تیری کوئی قیمت نہیں. فَمِثَالُ الدُّنْيَا كَالْجِيفَةِ لَا قِیمَتَ لَهَا. تو ان کاروباروں میں، دفتروں میں، دکانوں میں رہتے ہوئے ہمیں اعمال کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. خوش نصیب ہیں وہ جو کاروبار بھی کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ کی بھی پابندی کرتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جن کی تلاوت قضا نہیں ہوتی، تسبیحات قضا نہیں ہوتی،
وہ اپنی آخرت کی بھی فکر رکھنے والے لوگ ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک بندے کو دیکھا تو وہ بادشاہ کے ساتھ ذرا آتا جاتا تھا. رأى رجلا من جلساء الملك قد بسطت علیہ الدنیا، اس کے اوپر دنیا وسیع ہو گئی تھی. فقال ما حرفت هذا، تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے پوچھا بھائی اس کی کیا حقیقت ہے؟ فقیل انه صراط، اس نے کہا یہ پل صراط کی مانند ہے. قال هذا الذي عرف قیمتها، ہاں تو نے اب دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا کہ اگرچہ یہ تیرے پاس اتنی زیادہ ہے مگر تو سمجھتا ہے کہ یہ پل صراط کی مانند ہے، اب تو اس سے بچ کے رہے گا. بعض حکماء نے یہ کہا ہے ان البدن اذا سقم لم ينفعه طعام ولا شراب، کہ جب بدن بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کھانا اور پینا فائدہ نہیں دیتا. کذالک القلب، یہی مثال انسان کے دل کی ہے. اذا اللہ کا حب الدنیا لم تنفعه الموعظہ، کہ جب اس کا دل دنیا کی محبت کا بیمار ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی. چنانچہ نصیحت کرو، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دی، پرواہ نہیں ہوتی. اب حقیقت کیا ہے دنیا کی ذرا سمجھیے کہ انسان دنیا کے کام کاروبار کرے، جو اللہ نے رزق رکھا ہے وہ یقیناً ملے گا، مگر کوئی کام خلاف شرع نہ کرے. اس کاروبار کام کی وجہ سے اعمال کو نہ چھوڑے کہ جی میں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا اور میں تو اللہ کے راستے میں وقت نہیں نکال سکتا اور میں تو نیک مجالس میں نہیں جا سکتا. نہیں، اس کی قیمت پہ کاروبار نہیں کرنا ہم نے. وہ تو ہمیں ملنا ہی ہے جو ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے. ہم نہ کریں گے پھر بھی ملے گا، جو کہ رب نے لکھ دیا نا. جتنا نہ کریں گے اتنا ملے گا، نصیب میں جو ہے مل کے رہتا ہے. تو معلوم ہوا کہ پھر اس کے پیچھے لگ کے انسان اعمال کو ضائع نہ کرے. پہلی بات، کیونکہ جب مال آتا ہے پھر ٹی وی بھی آ جاتا ہے، پھر ڈرامے بھی اچھے لگتے ہیں، پھر فلاں ہوتا ہے، پھر انسان باہر جاتا ہے آؤٹنگ کے اوپر تو الٹے سیدھے کام کرتا ہے. یہ پیسے کا وبال گناہوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس لیے اس کو دشمن کہا گیا. پیسہ ہو تو ایسا جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کے اس سخاوت کو دیکھ کر فرمایا یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان عثمان کے حساب کو قیامت کے دن آسان فرما دے. امت کو فائدہ ہوا. مال کی مثال پانی اور کشتی کی مانند ہے. پانی نہ ہو تو کشتی چلتی ہے، یہ زمین پہ ریت پہ تو نہیں نہ چلتی. تو کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری، مگر کب چلے گی؟ جب پانی کشتی کے نیچے ہوگا. اور اگر پانی نیچے کی بجائے کشتی کے اندر آ جائے پھر تو یہ کشتی کے ڈوبنے کا ذریعہ بن جائے گا. اسی طرح مال ہو مگر انسان کے پاؤں کے نیچے ہو. جب پاؤں کے نیچے سے نکل کے یہ دل کے اندر آ گیا اب انسان کی کشتی کے ڈوبنے کا سبب بن گیا. ہمارے بزرگوں نے مرغابی کی مثال دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مرغابی ایک پرندہ ہے جو پانی میں بیٹھتا ہے اور جب شکاری آتا ہے تو وہ اسی وقت اڑ جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے پر اتنے چکنے ہوتے ہیں کہ پانی پر بیٹھتی ہے مگر پانی سے اس کے پر تر نہیں ہوتے، اور اگر پر اس کے تر ہو جائیں تو وہ اڑ نہیں سکتی. تو ہمارے مشائخ نے کہا کہ تم مرغابی کی مانند بنو، رہو تو صحیح دنیا میں
مگر اس دنیا سے اپنے پروں کو تر نہ ہونے دو، تاکہ جب تمہارا جانے کا وقت آئے مرغابی کی طرح تم بھی دنیا سے پرواز کر کے آخرت میں چلے جاؤ۔ چنانچہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس کے لیے ایک بہت ہی زیادہ ڈرنے والی بات ہے جو مشائخ نے لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیا کو اپنے سامنے بلائیں گے اور فرما لیں گے کہ اے دنیا میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں، لہذا تو جا جہنم میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ تو جا جہنم میں، تو اس وقت دنیا اللہ کے سامنے یہ کہے گی اللہ مجھ سے محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے المرء مع من احبا، بندہ اسی کے ساتھ جس کے ساتھ محبت ہوگی۔ جتنے لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے دنیا۔ یہ دنیا کی محبت کیسے نکلے؟ ایک کوشچن ہے نا کہ ہے دنیا کی محبت، بڑا بننے کو جی چاہتا ہے، شو آف کرنے کو جی چاہتا ہے اور الٹے سیدھے کام کرنے کو جی چاہتا ہے، دنیا کی چمک کھینچتی ہے بندے کو، گناہوں کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ یہ دنیا کی محبت کیسے نکل سکتی ہے؟ یہ اللہ کے ذکر سے نکل سکتی ہے۔ جتنا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے اتنا جلدی دنیا کی محبت دل سے نکلے گی، اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ جائے گی۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے۔ دلیل اس کی کہاں سے؟ قرآن عظیم الشان میں سے۔ قرآن مجید میں ملکہ بلقیس کا واقعہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ فرما بردار ہو کر آ جاؤ، تو اس نے اپنے امراء سے مشورہ کیا کہ ان الملوک، کہ بھائی کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ بس ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسے دنیا کہتی ہے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، فانظری ماذا تأمرین، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ساتھ ہیں تمہارے، سب کچھ ہے، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر وہ سمجھدار تھی، اس نے ان کے جواب میں کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ جب بادشاہ کسی قریہ میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس آیت پہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بہترین تمثیل ہے۔ وہ کیا؟ کہ اگر ملوک سے مراد ہم مالک الملک کا نام لیں، اللہ کا نام، اور قریتن سے مراد یہ دل کا قریہ، دل کی بستی لے لیں، تو پھر اس کا مفہوم یوں بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ رب العزت کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور دنیا جو معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتی ہے۔ اس لیے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا تاکہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت آئے۔ یہ دنیا کی محبت کیسے نکلتی ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ سنا کے بات مکمل۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، بات سمجھنے والی ہے اور سننے والی ہے۔
ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. دہلی میں ان کا ایک مینار بنا ہوا ہے، اس کا نام ہے قطب مینار. یہ بادشاہوں کے پیر تھے، اور جب بادشاہ بھی مرید ہوں تو پھر عوام الناس کا کیا کہنا. بہت باخدا بزرگ تھے. بچپن سے ماں باپ نے ان کی تربیت ایسی کی تھی. ان کے نام کے ساتھ ہے کاکی. کاکی ہندی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے روٹی. تو یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ نام کیسے لگا. جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے والدین نے آپس میں یہ پلاننگ کی کہ ہم اپنے بچے کی تربیت اچھی کریں گے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کو بھریں گے، یقین ایمان اس کے دل میں مضبوط پیدا کریں گے. چنانچہ بچہ جب مدرسے جانے کے قابل ہوا تو ایک دن مدرسے سے واپس آیا، کہنے لگا امی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. ماں نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے سب کو، ہمیں بھی وہی دیتا ہے، تمہیں بھی وہی دے گا. ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تم بھی اللہ سے مانگو. اس نے کہا اماں کیسے مانگتے ہیں؟ بیٹے یہ مصلی پڑا ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دے. تو بچہ بیٹھ گیا، ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی. دعا مانگ کے کہنے لگا اماں اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا اللہ نے تیرا کھانا کہیں بھیجا ہوگا، ڈھونڈ پڑا ہوگا. اب ماں نے پہلے کھانا پکا کے کہیں چھپایا ہوا تھا. وہ بچہ کمرے میں گیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو کھانا مل گیا. وہ بڑا خوش ہو گیا. اب بچے کے دل میں نا ایک تجسس پیدا ہو گیا. وہ کوشچن پوچھنے لگا اماں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں؟ اماں سب کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا خزانہ ہے، اللہ اتنے بڑے ہیں. ماں کہتی ہاں. تو بچہ بڑا حیران ہوتا. اب یہ روٹین بن گئی. والدہ کھانا بنا کے روز چھپا دیتی، بچہ آتا مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگتا، اس کو کھانا مل جاتا تو یقین ہو گیا اس کو کہ بس مجھے کھانا اللہ کھلاتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ ایک محبت دل میں پیدا ہونی شروع ہو گئی. اب انسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. محسن کے ساتھ فطری محبت ہوتی ہے. کئی مہینے جب گزر گئے تو ماں باپ بڑے خوش کہ ہمارے بچے کے دل میں اللہ تعالی کی ذات کا یقین مضبوط بیٹھ گیا. اللہ کی شان کے ایک مسئلہ پیش آ گیا. بچے کی والدہ رشتہ داروں میں کسی تقریب میں چلی گئی، کوئی نکاح وغیرہ کی تقریب تھی، اور وہاں جا کے اس کو وقت کا خیال نہ رہا، مصروف ہو گئی. جب وقت دیکھا تو اوہو یہ تو میرے بیٹے کا آنے کا وقت ہو گیا، اور آج تو میں نے کھانا بھی نہیں بنایا اور کھانا رکھا بھی نہیں. تو اگر بچہ آئے گا اور کھانا دیکھے گا نہیں ملے گا تو اس کا تو یقین کمزور ہو جائے گا. اب ماں بیچاری برقع لیا بھاگی گھر کی طرف، رو بھی رہی ہے، دعا بھی مانگ رہی ہے. اللہ میں نے تو ایک محنت شروع کی تھی، ہیلا تھا، میرے بچے کے دل میں آپ کا یقین پیدا ہو جائے. اللہ میری محنت کو ضائع نہ ہونے دینا، مہربانی فرما دینا. جب گھر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ سویا ہوا ہے. تو ماں نے شکر ادا کیا، چلو یہ تھکا ہوا تھا سو گیا، میں کھانا بنا لوں اور کھانا پہلے چھپا دوں بعد میں جگاؤں گی. تو ماں نے کھانا چھپا دیا، پھر آ کے اس بچے کو جگایا. میرے بیٹے آج تو تجھے بڑی بھوک لگی ہوگی. تو بچہ اٹھ بیٹھا، اماں مجھے بھوک تو نہیں لگی ہوئی. بیٹے کیوں؟ اماں میں اپنے مدرسے سے آیا تھا اور آج تو آپ بھی گھر پہ نہیں تھی، میں نے مصلی بچھایا اور اللہ سے دعا مانگی، اللہ میں تھکا ہوا ہوں مجھے کھانا کھلا دیں، اور آج تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے. امی یہ دعا مانگنے کے بعد میں جب کمرے میں گیا تو مجھے کسی کپڑے کے نیچے پڑا ہوا ایک کھانا ملا، روٹی ملی. امی میں نے وہ روٹی کھائی، مگر جو مزہ مجھے آج آیا اس سے پہلے مجھے مزہ کبھی نہیں آیا. اللہ نے اس بچے کا یقین رکھنے کے لیے اس کو روٹی دے دی. تو وہ بچہ جس کا یقین ماں باپ نے اس طرح بنایا، وہ بڑا ہوا تو مشائخ کی صحبت میں رہا تو اللہ نے ان کو ایک شیخ کامل بنا دیا. اب وقت کے بادشاہ بھی ان سے مرید. ان کی وفات ہو گئی. جب ان کی وفات ہو گئی
تو دہلی شہر کے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے. اس لیے کہ میت دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ میت ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کو فائدہ ہو جاتا ہے. حدیث پاک ہے کہ اگر 40 ایمان والے شرک سے بچنے والے اگر کسی میت کا جنازہ پڑھ دیں گے تو اللہ ان کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے میت کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پڑھنے والوں کی وجہ سے مغفرت، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کا جنازہ پڑھ لے تو پڑھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت کیا بنا؟ فرمانے لگے اللہ نے میرے نام اعمال کو دیکھا، بہت خوشی کا اظہار کیا، فرمایا تجھے بھی میں نے بخش دیا اور جتنے لوگوں نے تیرا جنازہ پڑھا میں نے ان سب کی بخشش فرما دی. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا جنازہ پڑھنے سے پڑھنے والوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. حضرت تو ان شخصیتوں میں سے تھے. چنانچہ دہلی کا ہر بندہ چاہتا تھا میں جنازہ پڑھوں. ایک بڑے میدان میں جنازہ لایا گیا، جدھر تک نظر جاتی تھی ادھر تک انسان ہی انسان تھے، لاکھوں کی تعداد میں. صفیں بن گئیں، جنازہ رکھا گیا. اب جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ بھئی مجھے حضرت نے وصیت کی تھی، میں وصی ہوں اور وصیت پڑھ کے سنانا واجب ہے، تو میں وصیت پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت نے وصیت یہ کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں. میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں. پہلی خوبی کہ اس کی فرض نماز کی تکبیر اولا کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو. یا اللہ، انسان ہے، سفر، حضر، صحت، بیماری، خوشی، غمی، اس معیار پہ تولو تو ہم سب فیل. کون ماں کا بیٹا ہے جو دعویٰ کرے کہ زندگی میں بالغ ہونے کے بعد تکبیر اولا کبھی بھی فوت نہیں ہوئی؟ کیسی کنڈیشن لگائی کہ تکبیر اولا کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو. دوسری شرط، اتنا عبادت گزار ہو کہ عصر کی سنتیں بھی اس نے کبھی نہ چھوڑی ہوں. جو عصر کی سنتیں ہیں نا غیر موقدہ، آپشنل، وہ بھی نہ کبھی چھوڑی ہوں. کیسی مشکل شرط تھی. تیسری شرط کہ اتنا نیک کہ اس کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو. تہجد کی نماز ہمیشہ کبھی بھی قضا نہ ہو، یہ کتنا مشکل کام. اور چوتھی خوبی کہ بالغ ہونے کے بعد جس نے کسی غیر محرم عورت کی طرف کبھی بری نظر سے دیکھا بھی نہ. سب فیل. پوری زندگی میں کبھی نظر نہ اٹھی ہو. 4 شرطیں، اور اتنی مشکل شرطیں کہ جس کے اندر یہ 4 خوبیوں وہ میرا جنازہ پڑھائے. جب یہ اعلان ہوا تو مجمع کو تو سانپ سونگ گیا. تھوڑی دیر کے لیے پن ڈراپ سائلنس. کس کی جرت تھی آگے بڑھتا اور کہتا کہ میرے اندر خوبیاں ہیں. لوگ حیران تھے کہ حضرت کا جنازہ کون پڑھائے گا. جب کچھ دیر گزری تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ روتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت کے جنازے کے قریب آیا اور آ کر یہ الفاظ اس نے کہے کہ حضرت خود تو پردہ کر گئے اور مجھے آپ نے رسوا کر دیا. خود تو پردہ کر گئے اور مجھے آپ نے رسوا کر دیا. اس شخص نے پورے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں، اور اس نے حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی. لوگوں نے دیکھا وہ وقت کا بادشاہ التمش تھا. اللہ والوں کی صحبت میں آ کے ایسے دنیا کی محبت نکلتی ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی ہوتا ہے مگر وقت کا ولی بھی ہوا کرتا ہے. ایسی دولت کہاں نقصان دیتی ہے بندے کو.
نقصان تو وہ دیتی ہے نا جو اللہ سے دور کرے بندے کو. تو اس لیے اگر اللہ رب العزت دنیا کی فراوانی دیں تو پھر اللہ والوں کی محفل میں آئیں، بیٹھیں، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، محنت کریں تاکہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور آگے کا راستہ آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس دشمن دنیا سے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دنیا جادوگرنی ہے اور یہ ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگرنی ہے. ہاروت ماروت دو فرشتے تھے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا تاکہ لوگ ان سے اگر سیکھیں تو فتنے میں پڑیں. تو وہ ہر کسی کو بتاتے تھے بھائی یہ مت سیکھو، یہ ناجائز ہے. پھر بھی لوگ سیکھتے تھے تو وہ سکھا دیتے تھے. تو اس دور کے انسانوں کے لیے یہ ایک آزمائش تھی کہ کون اللہ کے راستے پہ جمع رہتا ہے اور کون سیکھتا ہے. لیکن جو جادو سیکھ لیتے تھے تو قرآن مجید میں ہے کہ اس جادو کے ذریعے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ بندے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کر دیتے تھے. تو دنیا کا جادو جو یہ فرشتے لے کر آئے تھے یہ انسان اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیتا تھا. لیکن یہ دنیا ایسی جادوگرنی ہے، اس کا جادو جب کسی پہ چل جاتا ہے یہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے. تو یہ تو پھر بڑی جادوگرنی ہوئی نا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس سے بچ کے رہنے کی توفیق کے لیے جو ہے وہ تلقین کی کہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر کہیں اللہ سے دور نہ ہو جانا، گناہوں کے اندر دھنس نہ جانا، نیکی کی بجائے تم برائی کو اختیار نہ کر لینا. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں محبت دنیا کی مرض سے بھی محفوظ فرمائے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے سب کو رو رو کے دعائیں مانگتے دیکھا ہوگا، اللہ اس بیماری سے بچا لے، اس سے بچا لے، اس سے بچا لے. کسی کو روتے دیکھا کہ یا اللہ مجھے محبت دنیا کی بیماری سے بچا دے؟ ہم اس کو بیماری نہیں سمجھتے. یہ بھی تو مانگنی چاہیے دعا، ہم نہیں نہ مانگتے. اے اللہ اگر آپ نے مال دیا ہے تو وبال سے خالی مال عطا کیجیے، یہ بھی تو دعا مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور اگر یہ عطا کرے تو اپنے دین کے لیے اور نیکی کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے جو دن میں گناہ کیے وہ بھی معاف فرما. اے اللہ جو راتوں میں کیے وہ گناہ بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اے اللہ جو محفلوں میں کیے معاف فرما. اے اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ کر کے بھول چکے وہ بھی معاف فرما. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ یہاں پر ہم آپ سے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ اگر آپ نے ہمیں رد کر دیا تو آپ کے در کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا در نہیں. اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہم نے تو آپ ہی سے مانگنا ہے. اے اللہ آپ کے محبوب نے بتایا کہ یہ پیارے اللہ کا گھر ہے, اسی سے مانگو یہی آپ کو عطا کرے گا. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. اے بے کسوں کے دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے, اے گناہ گاروں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے والے, اے خطا کاروں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم فرما. ہمارے اوپر اپنی رحمت شامل حال فرما. اے اللہ ہمیں اس دنیا کی محبت سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں دنیا کے جادو سے محفوظ فرما. اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے رکھا ہے, اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے. اے اللہ ہم آپ تک آنا چاہتے ہیں لیکن شیطان ہمارا دشمن ہے, ہمارا نفس امارہ ہے. اے اللہ یہ راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اے اللہ شیطان کو دور فرما. اے اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا. اے اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں, اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ اس شخص پر تو کوئی حسرت نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے. حسرت تو اس پر ہے جو اپنا گھر بار بیوی بچوں ساروں کو چھوڑ کر آپ کے در پہ حاضر ہو گیا, آپ کے در سے 10 دن تک لو لگا کے رکھی رہی, اس کے باوجود اس کی توبہ قبول نہ ہوئی, جہنم میں ڈال دیا گیا. اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ بہت جی چاہتا ہے کہ کبھی اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا, ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل کہا. اے اللہ وہ چہرہ دکھا دیجئے جو آسمان کی طرف اٹھتا تھا. آپ فرماتے تھے قد نرا تقلب وجهك في السماء. اے اللہ ہمیں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قیامت والے دن شفاعت عطا فرما. اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ آپ نے قیامت والے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے. اے اللہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے کہ آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے. اگر قیامت والے دن ہمیں اندھا کھڑا کر دیا, اللہ ہم وہاں بھی ان کی زیارت نہ کر سکیں گے. اللہ اس دوہری محرومی سے محفوظ فرما. اللہ اس دوہری محرومی سے محفوظ فرما. اللہ اس دوہری محرومی سے محفوظ فرما. قیامت والے دن ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما, ان کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما, ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما. اے اللہ آپ کے وہ کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں جو احرام باندھ کر گھر سے نکلتے ہیں, لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں. اے اللہ کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے, کوئی آپ کے گھر کا طواف کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں ہر سال اپنے گھر کا بار بار دیدار عطا فرما, اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جن گھر میں جوان بچے بچیاں ہیں ان کو مستقبل کو روشن فرما. اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیکوکار بنا, فرما بردار بنا, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ جو اولاد کے طلبگار ان کو اولاد عطا فرما. اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے سکھ کا ذریعہ بنا, اللہ دکھ کا ذریعہ نہ بنا. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد
وسخطه فی سخط الوالد، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہمارے والدین ہمارے سے خوش ہو جائیں اے اللہ، کیونکہ جب وہ خوش ہوں گے آپ ہمارے سے خوش ہوں گے، اللہ ہمیں خوشی کا ذریعہ بنا اے اللہ۔ جو ہمارے حضرت ہمیں دن رات معمولات کرنے کی تلقین کرتے ہیں اللہ ہمیں اس میں پابندی عطا فرما، مراقبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ، ہمیں حافظ قرآن بنا اے اللہ، عاشقاری قرآن بنا، عالم قرآن بنا اے اللہ، ہمیں عاشق قرآن بنا اے اللہ، ہمیں عاشق قرآن بنا اے اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر مانی ہمیں اے اللہ ہمیں وہ سب خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرما اے اللہ۔ ہمارے حضرت کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرما اے اللہ، ہمیں ان سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ۔ ہمیں فائدہ حاصل کرنا نہیں آتا لیکن آپ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اللہ، ہمیں فرما دیجئے اے اللہ، ہمارے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔